اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامک یوٹیوب چینل روشنی کا سفر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیو، بھینس کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں، تو میرے محترم بھائیو، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کی قربانی بالکل ایسے ہی جائز ہے جیسے گائے کی ہے۔ اسلام ایک عالمگیر دین ہے، یہ ہمارے ناموں کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جس کو بھینس کہتے ہیں اردو زبان میں، ہم اس کو دیکھیں کہ باقی زبانوں میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ فارسی میں چلے جائیں، فارسی میں اس کو گاؤ میش کہتے ہیں جس کا ترجمہ گائے ہے، اور عربی میں چلے جائیں، عربی میں اس کو جاموس کہتے ہیں۔ جاموس کا معنی عرب کے جتنے بھی لغت کے امام ہیں، لغت کے امام جنہوں نے لغت کی بہت معتبر کتابیں لکھی ہیں، جیسے لسان العرب ہے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے نوع من البقر، یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ محترم بھائیو، ہر چیز کی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سی قسمیں بنائی ہیں، اور ہر قسم کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا۔ دیکھ لیں بکری کی جو قسمیں ہیں یہ تقریباً 70 کے قریب ہیں، اور ہر قسم کا نام الگ الگ ہے، اور اللہ نے ہر نام کو بیان نہیں کیا۔ اسی طرح گائے کی بھی 650 قسمیں ہیں، اور اسی طرح بھیڑ کی بھی کافی ساری قسمیں، اونٹوں کی کافی ساری قسمیں ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی قسم کے نام کو قرآن حدیث میں نہیں بیان کیا، ایک فارمولہ بتا دیا، اس کے تحت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی جاتی ہیں۔ ہم ساری قسموں کو نہیں جانتے، ہم بکری کی 4-5 قسموں کو جانتے ہیں، بس اس سے زیادہ کو نہیں جانتے۔ ہم پیڑ کی 4-5 قسموں کو جانتے ہیں، اس سے زیادہ کو نہیں جانتے ہم۔ تو اسی طرح گائے کی بھی ہم 4-5 قسموں کو جانتے ہیں، زیادہ کو نہیں جانتے۔ تو یہ جس کو ہم بھینس کہتے ہیں، یہ گائے کی ایک قسم ہے، اور گائے کی قربانی قرآن و حدیث میں جائز ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی، ان میرے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں، یہ عرب علاقے کا جانور نہیں ہے، عرب گرم علاقہ ہے، یہ ٹھنڈے علاقے میں پایا جاتا ہے، تو عرب علاقے کا جانور یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت بھی نہیں کھایا، اس کا دودھ بھی نہیں پیا۔ ہم اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ہم اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، سارا سال اس کو استعمال کرتے ہیں۔ قربانی کا جب وقت آتا ہے کہتے ہیں ہم قربانی اس کی جائز نہیں ہے۔ بعض بھائی دلیل دیتے ہیں 8 قسم کے جانور ہیں جن کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا، 2 اونٹ میں سے، 2 گائے میں سے، 2 پیڑ میں سے، 2 بکری میں سے۔ تو جس جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ قربانی کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور جہاں پہ قربانی کا ذکر ہے وہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ انعام میں فرمایا کہ بہیمۃ الانعام، گھریلو پالتو قسم کے چپائے، ان کی قربانی۔ اور یہ جو گھریلو پالتو قسم کا چپایا ہے جس کو ہم بھینس کہتے ہیں، باقی زبانوں میں گائے کہتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، قرآن و حدیث میں ایسی کوئی نص نہیں ہے جس سے یہ واضح ہو کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے ہم بھینس پہ زکوٰۃ کا نصاب ہم گائے والا لگاتے ہیں، گائے کا نصاب اس لیے ہم لگاتے ہیں کہ یہ گائے کی قسم ہے، اس لیے اس پہ گائے کا نصاب لگاتے ہیں زکوٰۃ میں سے۔ تو اسی طرح قربانی کے پہ بھی ہم یہ گائے سمجھ کے ہی کریں گے، کسی کے پاس ہو یا نہ ہو،
اس میں کوئی حرج نہیں، تنگی ہو۔ یہ بعض بھائی باتیں کرتے ہیں کہ جی گائے اگر نہ میسر ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ پھر کیسے جائز ہوگی؟ اگر وہ میسر نہیں ہے تو اس کی تو ہے ہی نہیں۔ جس کی جائز نہیں اس کی کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ گائے ہو گائے نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔